نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شوال المکرم اور غزوہ احد۔ شوال المکرم اسلامی مہینوں کا 10واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں متعدد واقعات اور تاریخی واقعات رونما ہوئے جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ یادگار اور قابل ذکر ہیں۔ شوال المکرم سے قبل رمضان المبارک کے اختتام پر ظہور ہوتا ہے۔ یکم شوال کے بعد روزوں کے اختتام پر عید الفطر منائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس کے اندر عید الفطر کو خوشی کا دن یعنی وہ مہینہ ہے کہ جس میں 2 غزوات لڑی گئیں۔ ان غزوات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی از خود کمان کی۔ وہ ان میں سپہ سالار تھے۔ غزوہ احد 3 ہجری بروز جمعۃ المبارک 15 شوال کو وقوع پذیر ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد شوال المکرم ہی میں غزوہ حنین واقع ہوئی، جہاں ہم صرف غزوہ احد کا تذکرہ کریں گے۔ تو عہد نبوی میں 27 غزوات اور سریہ ہوئے۔ ان میں سے اولین غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی جو مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش قبیلے جو کافر تھے ان کے درمیان 17 مارچ 624 عیسوی بمطابق 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کر واضح کر دیا کہ وہ اہل اسلام ہیں اور اہل حق ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند اور کفار کے سامنے سینہ سپرد ہونے کے جذبہ بڑھا دیا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ جب اسلامی مہینے شوال المکرم میں غزوہ احد کا میدان سجنے کا وقت آیا تو نبی کریم کی رائے یہ تھی کہ یہ جنگ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے لڑی جائے، یعنی مسلمان مدینہ میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کریں۔ اس کے برعکس نوجوان اور پرجوش صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہم کفار کا مقابلہ کھلے میدان میں اس طرح کریں جس طرح بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار کے مقابلے میں کیا تھا اور فتح سے ہمکنار ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان اور پرجوش صحابہ کی رائے کو اہمیت دی اور کفار سے مقابلے کے لیے احد پہاڑ کے دامن میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ غزوہ احد جبل احد کے دامن میں 3 ہجری بروز جمعۃ المبارک 15 شوال کو وقوع پذیر ہوئی۔ مسلمانوں کا لشکر احد کے دامن میں کرانہ وادی میں درہ شیب کے نزدیک جمع ہوا، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ساتھ جنگ میں از خود حصہ لیا اور اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ تو غزوہ احد پہاڑ وہ ہے جس سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انسیت اور محبت تھی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوہ احد سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ہماری محبت کا دم بھرتا ہے۔ ایک اور حدیث نبوی میں ہے کہ جس کی راوی حضرت انس ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت جبل احد پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بے ساختہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ یہ پہاڑ ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ جبل احد کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جو کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوہ احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا، جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا میوہ کھا لیا کرو، اگر کچھ بھی نہ ملے تو وہاں صحرا کی گھاس ہی چبا لیا کرو۔ حاکم کو جبل احد کو دیکھنے، اس کے دامن میں قائم شہداء احد پر حاضری دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح یعنی غزوہ احد وہ غزوہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کو بظاہر بہت سارا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اس غزوہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درہ شیب کے اوپر تیر انداز مقرر فرمائے تھے تو ان کو یہ
ہدایت دی کہ جیسا بھی ہو جائے آپ نے اس درے سے نہیں ہٹنا، یعنی اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے باوجود جب مسلمانوں نے پہلی فرصت میں کفار کو شکست دی، کفار سامان اپنا چھوڑ کر بھاگ گئے، تو درے پر معمور تیر اندازوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو اب فتح نصیب ہو گئی ہے، کامیابی نصیب ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم مال غنیمت کو جمع کریں۔ لیکن اس وقت حضرت خالد بن ولید جو کہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت کے ایک بہت بڑے جنگجو اور سپہ سالار مانے جاتے تھے، اور ان کو جنگ کے بارے میں بہت وسیع تجربہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جو درے کے اوپر تیر انداز مقرر تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں، تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر اس درے سے حملہ کر دیا، اور اسی حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کا بہت سارا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ اس غزوہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو ظاہری طور پر بہت سا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا کر کفار کے اندر ایک طرح سے خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے ان کو شکست سے دوچار کیا، تو یہ آج انہوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو اسی طرح غزوہ احد کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ شوال المکرم کے اندر وقوع پذیر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ، حیات طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہر طرح سے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔